الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک 26واں پارہ سورۃ قاف پر گفتگو کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ اسی سورۃ مبارکہ کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قاف، عزت والے قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک ڈرانے والا بھیجا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر بولے یہ عجیب بات ہے۔ تو اسی سورۃ مبارکہ کی چند ایک آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہیں، جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور فرامین بھی ہم نے بیان کیے تھے۔ اب اسی سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 16-17 سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، افعینا بالخلق الاول، کہ ہم پہلی مرتبہ تخلیق کر کے تھک گئے تھے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دوسری تخلیق کے بارے میں وہ شبے میں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ پہلی مرتبہ کائنات کو تخلیق کر کے کیا تھک گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ نفس سے مراد یہاں پر نفس امارہ ہے۔ 13ویں پارے کے شروع میں ہے نا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، تو یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے، یہ نفس امارہ بندے کو نفسانی خواہشات کی تکمیل پر ابھارتا ہے، اور نفس امارہ ہی بندے سے نت نئے گناہ کرواتا ہے۔ نفس امارہ، تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم انسان کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو وسوسہ اس کا نفس اٹھاتا ہے،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرگ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ شہرگ سے مراد وہ رگ ہے، وہ رگ حلق کہ جس کا تعلق حلق سے لے کر کندھے تک ہے، کہ جو کندھے سے ہوتے ہوئے حلق کو جا رہی ہے وہ رگ، اسے کہتے ہیں شہرگ، اور جس کے کٹ جانے پر بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ شہرگ سے مراد دل جان، جو دل کی جان ہے وہ رگ جسے کہا جاتا ہے شہرگ۔ تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ بندے کے ظاہری باطنی اعمال سب سے باخبر ہے، سب کو جانتا ہے۔ تو فرمائے کہ جو شہرگ ہے وہ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو وسوسے تمہارے نفس میں اٹھتے ہیں ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو رگ شہرگ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے، تمہارا رب اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک دائیں بیٹھا ہے اور ایک بائیں بیٹھا ہے۔ تو اس سے مراد کرامن کاتبین ہے۔ تو یہ دو فرشتے ہیں لینے والے، ایک دائیں بیٹھا ہے اور ایک بائیں بیٹھا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین، ایک فرشتہ اعمال صالحہ لکھتا ہے اور ایک فرشتہ اعمال بد لکھتا ہے، اعمال بد لکھتا ہے، اور جو اعمال صالحہ لکھتا ہے وہ لکھنے میں جلدی کرتا ہے، اور جو اعمال بد کرتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے، اس سے اعمال صالحہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے تو ذرا رک، ٹھہر، صبر کر۔ ایک نیکی کے ارادے پر اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور نیکی کرنے پر اللہ 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اب وہ جو اعمال صالحہ والا ہوتا ہے وہ اعمال بد لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ تو 10 گھنٹے اس کا انتظار کر، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک گناہ پر ایک گناہ ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، دو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دائیں بائیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اب وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ہمارے ہر قول کو، ہمارے ہر فعل کو لکھ رہے ہیں۔ آپ جو منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جو کرتے ہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول، بندہ اپنے زبان سے جو لفظ نکالتا ہے ایک محافظ فرشتہ تیار بیٹھا ہے، جیسے آپ نے جملہ بولا آپ کے منہ سے نکلا، فوراً فرشتے نے اس کو پکڑا اور لکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اچھا یہاں پر ایک علمی بات، کرامن کاتبین دائیں بائیں جو بیٹھے دو فرشتے، ان کو کہتے ہیں، اور اس پر مفسرین کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں، یہ فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، کرامن کاتبین۔ دو ایسے موقع آتے ہیں کہ جب یہ فرشتے اپنی ڈپٹی سے ہٹ جاتے ہیں، یہ فرشتے اپنی ڈپٹی سے ہٹ جاتے ہیں۔ پہلا کون سا وقت ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلا وقت جب انسان قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اپنی جگہوں سے ڈپٹی سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی قضائے حاجت کے وقت فرشتے انسان کے ساتھ نہیں جاتے، قضائے حاجت کے وقت فرشتے انسان کے ساتھ نہیں جاتے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ وہاں جا کے کہ گناہ کریں فرشتوں کو خبر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور جب انسان جماع کرتا ہے کہ جو میاں بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے اس وقت بھی فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اور ان دو وقتوں کے وقت اگر کوئی معاذلہ زنا بھی کرتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں،
مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کو خبر نہیں کہ بندہ کر کیا رہا ہے، ان کو خبر ہوتی ہے اور وہ لکھ بھی لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ان دو حالتوں میں آدمی کو بات کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ لکھنے والے فرشتوں کو اس حالت میں قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو۔ آپ قضاء حاجت میں تو ایسے گناہ نہ کریں، ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے ان فرشتوں کو لکھنے کے لیے تمہارے قریب آنا پڑے، ان کو تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر یا غاروں میں بھی جا کے چھپ جاؤ نا، موت تمہیں وہاں بھی آ کے دبوچ کے رہے گی۔ تو آ گئی موت کی سختی، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا، جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر جو ہے نزع اس تکلیف کا نام ہے کہ جو صرف روح پر اترتی ہے، اعضاء پر نہیں اترتی۔ نزع کی جو کیفیت ہے وہ جسم پر نہیں ہوتی، وہ صرف روح پر ہوتی ہے، تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے، ان سب کو درد محسوس۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھے تو صرف اس جگہ پر درد ہوگا جہاں کانٹا چبھا ہے، پورے جسم پر نہیں، مگر روح کے نکلنے کی تکلیف پورے جسم پر ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی جو ہے وہ شدت والی تکلیف ہوتی ہے کہ جب نزع کا عالم ہوتا ہے اور روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی طرح جو ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو انسان کے جسم پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کی روح نکلے تو فوراً اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، ورنہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور اس کا چہرہ ڈراؤنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ جب آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے، جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب ان کی روح نکلی تو ان کی آنکھیں اٹھی ہوئی تھی، تو سرکار نے ہاتھ پھیرا، فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو روح کو جو آنکھیں دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب بھی بندہ جا رہا ہو اور آپ اس کو یوں تاڑ رہے ہو تو آپ کی آنکھیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ بندہ کہاں جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور دیکھتے دیکھتے آنکھیں وہیں رک جاتی ہیں، وہیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں اور ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ لی جاتی ہے، زبان دوبارہ اپنی جڑ کی طرف چلی جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، جسم کی ہر رگ کو جو ہے وہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے، اس کے قدم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اس کی پنڈلیاں، اس کی رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور رانیں آپس میں یوں چڑھ جاتی ہیں، لپٹ جاتی ہیں کہ جب موت کی یوں سختی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی جو ہے وہ سختی ہے موت کے آنے کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور یہ وعدے کا دن ہے، یہ وعید کا دن ہے۔ یہاں سے مراد دوسری مرتبہ سور کا پھونکا جانا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات پر موت طاری ہو جائے گی، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعدہ عذاب کا دن ہے، یہ وعدہ عذاب کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اس دن ہر ایک بندے کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کا گواہ ہوگا۔ قبر سے جب انسان نکلے گا تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ وہ ہوگا جو اس کو ہانک رہا ہوگا، ہانکنا یعنی اس کو دھکیل رہا ہوگا، اس کو دھکا مار رہا ہوگا اور اس کو یوں دھکا مار کے حشر کے میدان میں لائے گا۔
व शहीद, اور ایک ایسا فرشتہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں اس کے نام اعمال کے رجسٹر ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شہیق، سائق تو وہ ہوگا جو ہانکنے والا، اور اس کے اعمال اس کے خود ہی اس کے گواہ ہوں گے، اس کے اعضائے بدنیہ اس کے گواہ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن گناہگاروں کو یوں ہانک کر، یوں دھکیل کر حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ آپ اگر اس کو اس دور کے اوپر اس کی اگر تطبیق کریں نا، تو یوں سمجھیے کہ ایک پولیس والا جو ہے آپ کو ہتھ کڑیاں لگا کے کھینچے آ رہا ہے، اور ایک وکیل آپ کی فائل کو اٹھائے آ رہا ہے جی۔ ایسے ہو گیا نا کہ پولیس والا آپ کو ہتھ کڑیاں لگا کے کھینچے آ رہا ہے اور دھکا دیا آ رہا ہے، اور وکیل آپ کے فائلیں جو ہے وہ آپ کے جرم، آپ کے سارے معاملات ہاتھ میں لیے آ رہا۔ بھائی یوں ہی سمجھیے، کیا فرمایا؟ ہر ایک جان آئے گی، حاضر ہوگی، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ گواہ گواہی دے گا مالک اس نے یہ جرم کیا ہے، اور ہانکنے والا اس کو دھکے مار کے آئے گا، اس لیے کہ وہ آگے آئے گا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرہ طیبا مبارکا فی۔ اب دیکھیں، اب یہ منظر کتنا ہولناک ہے۔ ساری کائنات رب کے سامنے جمع ہو گئی۔ اب رب جو ہے بندوں سے کلام کرے گا بغیر کسی مترجم کے، بغیر کسی ٹرانسلیشن کے، رب خود کلام کرے گا، خود کلام کرے گا۔ اب اللہ کیا فرمائے گا؟ لقد كنت في غفلة من هذا، تو بڑی غفلت میں تھا اس دن سے، فكشفنا عنك غطاءك، دیکھ آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا لیے۔ تو نہیں مانتا تھا نا قیامت کے دن کو، قیامت کی سختیوں کو نہیں مانتا تھا، قیامت کے دن کے عذاب سے بے خوف تھا، بے باک تھا، تو کہتا تھا جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ اب اللہ لقد كنت في غفلة من هذا، بڑی غفلت میں تو نے زندگی گزاری ہے، اور آج کے دن کو تو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ فكشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے سارے پردے تیری نظروں سے ہٹا لیے ہیں۔ فبصرك اليوم حدید، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ یہ سارا منظر، آج تیری نظر بہت تیز ہو گئی ہے، آج تجھے ہر ایک ایک چیز واضح واضح دکھائی دے گی۔ فبصرك اليوم حدید، آج تیری نظر تیز ہو گئی ہے، آج تیز نظروں سے حشر کا دن دیکھ۔ اس لیے کہ قیامت کے آج ہمارے لیے قیامت تو بالغیب ہے نا، ہم نے نہیں دیکھا، مگر وہ دن کتنا ہولناک جب سب کچھ ہمارے سامنے تش تش بام ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اب دیکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میدان محشر کی طرف ہانکنے والا اور وہ فرشتہ کہ جو اس کے اعمال نامے لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب دنیا میں تو ہر ایک چیز کا انکار کرتا تھا، مگر وہاں انکار کیسے کرے گا؟ دنیا میں تو انکار کرتا تھا، رب کا بھی انکار، حشر کا انکار، قبر کا انکار، قبر کے عذاب کا انکار، مگر وہاں انکار کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا ہم نشین فرشتہ بولے گا یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے۔ پیچھے آپ سمجھتے آ رہے نا، پیچھے کیا کہا؟ دو فرشتے ہوں گے، ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جب اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، رب نے ان سے پوچھ لیا، آج کے دن سے غافل تھے، اب جو فرشتہ اس کے نامہ اعمال لکھا کرتا تھا، اب وہ سارا اعمال نامہ رب کے ہاں مالک، یہ اس کے اعمال نامہ۔ وقال قرینہ، اس کا ساتھی، اس کا ہم نشین کہے گا ھذا ما لدی عتید، مالک سب کچھ حاضر ہے جو کچھ یہ کیا کرتا تھا، یہ مالک یہ رہا اس کا اعمال نامہ، اب رب کے سامنے پیش کر دیجیے گا۔ ھذا ما لدی عتید، مالک سب کچھ میرے پاس حاضر ہے، میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور اس دن جب دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس، انہوں نے نہ تو کوئی چھوٹا چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا، نہ کوئی چھوٹی بات ہماری لکھنے سے چھوڑی، نہ بڑی، سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرمائے گا؟ القیا فی جہنم، اٹھاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ حجت پوری ہو گئی، فرشتے گھسیٹ کے لائے، ایک نے گواہی دی،
ایک اس کو ہانک کر لایا، رب نے فرمایا غافل تھا، ایک فرشتہ مالک یہ اس کے اعمال نامہ ہے، سب کچھ ہو گیا، حجت پوری ہو گئی، اللہ فرمایا القیا فی جہنم، اٹھاؤ ان کو ڈالو جہنم کے اندر، کل کفار عنید، ہر سرکش کافر کو منکر کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ القیا تسنیہ کا صیغہ ہے، اللہ دو فرشتے مقرر کرے گا جو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک تفسیر میں یہ آتا ہے اللہ دو کو، ایک اس انسان کو اور ایک اس کے ساتھ جو شیطان تھا اس کو گمراہ کرتا تھا، اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا، ان دونوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈالو۔ مناع للخیر معتد مریب، یہ بدبخت لوگوں کو بھلائی کے کاموں سے روکتے تھے اور اللہ کے معاملات میں حد سے زیادہ بڑھتے تھے۔ اگرچہ یہ آیات بینات کافروں کے متعلق بھی ہیں، تو کیا آج مسلمان بھلے کے کاموں کو نہیں روکتے؟ معتدم، رب کے معاملے میں بے باک تھے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، انہوں نے رب کے مقابلے میں کسی اور کو معبود بنا لیا تھا۔ اگرچہ یہ آیات بینات کفار کے حق میں ہے، مگر کہ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمان ہو کر بھی رب کے باغی نہیں بنے، رب کے علاوہ لوگوں سے مانگنا شروع نہیں کیا۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ان کو اٹھاؤ اور سخت عذاب میں ڈال دو۔ اچھا، اب جب اس شیطان کو پکڑا جائے گا نا جو اس کو گمراہ کرتا تھا، وہ کیا کہے گا؟ قَالَ قَرِينُهُ، اس کا ساتھی کہے گا وہ شیطان، رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، پروردگار میں نے اسے سرکشی پہ ابھارا تھا، وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گمراہی میں تو خود بھر گیا تھا۔ درود پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا ساتھی شیطان کہے گا ربنا ما طغیتہ، مالک میں نے اسے سرکشی کا کہا تھا مگر یہ خود آگے دوڑ کے گیا تھا، میں نے اس کو دعوت دی تھی مگر اس کا ہاتھ تو پکڑ کے نہیں لایا تھا، میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تو اس کو نہیں لے کے گیا تھا برائی کی طرف، ہاں میں اس کو برائی کی دعوت دی تھی، میں نے اتنا کیا تھا بس، مالک تو مجھے کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائے گا ہمارے پاس کھڑے ہو کہ تم جھگڑا نہیں کرو، جھگڑو نہیں یہاں پر، اس لیے کہ یہاں فیصلہ ہو چکا ہے، اب جھگڑنا یہاں پر کوئی نفع ہے ہی نہیں، جج نے فیصلہ سنا دیا، وہاں پر کھڑے ہو کے جھگڑنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ لا تختصموا لدی، میرے پاس کھڑے ہو کہ تم جھگڑا نہیں کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں پہلے عذاب کا ڈر سنا چکا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا نا، اب یہاں پر کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ما یبدل القول لدی، اور اللہ فرماتے ہیں میری باتیں بدلتی نہیں ہیں، وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا بھی نہیں، اٹھاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ شیطان کہے گا مالک میں تو بے قصور ہوں، میں نے اس کو خالی دعوت دی تھی، میں نے اس کا ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو جہنم میں ڈلوا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جہنم میں گئے، اب اللہ رب العزت جہنم سے کلام کرے گا، جہنم کو اللہ بولنے کی طاقت دے گا، اللہ اسے نطق کلام کی طاقت دے گا، جس طرح انسان کلام کرتا ہے نا، جہنم بھی اللہ سے کلام کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے حلیم تلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم سے رب فرمائے گا کیا تو بھر چکی ہے؟ جہنم کیا کہے گی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، مالک مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، مجھے اور جہنمی چاہیے، میں ابھی تک بھری نہیں ہوں۔ سارے جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، جنتی جنت میں پہنچ گئے، مگر جہنم کیا کہتی ہے؟ حل من مزید، حل من مزید، مالک اور دے جہنمی، مجھے اور جہنمی دے، مجھے اور جہنمی دے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا جہنم بھری گی نہیں، پھر میرا پروردگار اپنی شایان شان اللہ اپنا قدم جہنم میں رکھ دے گا،
رب اپنی شان کے لائق رب اپنا قدم جہنم میں رکھے گا. اور بعض مفسرین نے اس کی کئی تعویلات کی ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ رب اپنا قدم جب جہنم میں رکھے گا تو جہنم سکڑنا شروع ہو جائے گی. جہنم سکڑنا شروع ہو جائے گی. اب جہنم سکڑتے سکڑتے اتنی ہو جائے گی اب اس کے اندر کسی اور جہنمی کی گنجائش بولو نہیں رہے گی. اب جہنم بھر گئے. اب جنت خالی ہے. ساری کائنات کے اہل ایمان جنت میں پہنچ جائیں گے پھر بھی جنت بھرے گی نہیں. اب اللہ جنت کو کیسے بھرے گا؟ اللہ رب العزت ایک اور مخلوق پیدا کر دے گا اور اللہ اس مخلوق سے جنت کو بھر دے گا. یہ رب کی کرم نوازی ہے. رب نے جنت کو بھرنا چاہا, نئی مخلوق کو پیدا کیا, اس کو جنت میں ڈال دیا. اور جہنم کو بھرنا چاہا تو رب نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا, کیونکہ یہ تو پھر رب کی ناانصافی ہو جائے گی نا کہ رب کسی کو جہنم میں ڈالے بغیر کسی جرم کے. اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا, رب اس کو جہنم میں ڈال دے تو رب اس کو یوں بھر دے گا. اور جنت کے اللہ نئی مخلوق پیدا کرے گا, اس نئی مخلوق سے اللہ جنت کو بھر دے گا. تو گویا کہ جنت اتنی وسیع ہے جناب آدم سے لے کر آخری مومن تک سارے جنت میں پہنچ جائیں گے مگر پھر بھی جنت بھرے گی. کتنی وسیع جنت ہے جہاں ایک ایک جنتی کی پراپرٹی جو ہے وہ کئی بر اعظموں کے برابر ہوگی. کئی بر اعظموں کے برابر ایک جنت کی پراپرٹی ہوگی. یہاں تو ہم 70 گز 60 گز 40 گز کے لیے ہم جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, مگر جنتی آخری جنتی کی پراپرٹی کتنی ہوگی؟ 7 بر اعظم. اتنی بڑی جنت ہوگی. تو آپ بتائیں مولوی صاحب 7 بر اعظم ہے تو اگر ایک جگہ بیٹھ کے دوسری جگہ کو دیکھنا چاہے تو کیسا دیکھنا چاہے گا؟ تو کیا وہ چل کے آئے گا؟ نہیں. اللہ اس کو طاقت یہ دے گا, وہ اپنے سارے محل کو ایسے دیکھے گا کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. اللہ اکبر. اب جہنم بھر گئی. میرا رب کیا فرمائے گا؟ یہ قرآن کا مزاج ہے. اللہ پہلے کافروں کا ذکر پھر اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے. پہلے تنذیر پھر تبشیر. مبشرا و نذیرا. اللہ کے رسول خوشخبری دینے والے, ڈر سنانے والے بھی ہیں. رب پہلے اہل کفر کا ذکر کرتا ہے, ان کے عذابوں کا ذکر کرتا ہے, پھر اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے. اب دیکھیں اہل ایمان کا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اب اللہ جنت کو اہل ایمان کے قریب کر دے گا. غیر بعید. اب جنت سے اہل ایمان کو دور نہیں کیا جائے گا. جنت قریب ہو گئی, اب اہل ایمان کو جنت سے دور نہیں کیا جائے گا. اب اللہ کیا فرمائے گا؟ هَذَا مَا تُوعَدُونَ. اے میرے بندو, میں نے وعدہ کیا تھا تم سے دنیا میں تمہیں جنت دوں گا. هَذَا مَا تُوعَدُونَ. یہ ہے وہ وعدہ. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. ہر اس بندے کے لیے کہ جو رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا اور اپنے دینی معاملات کی حفاظت کرنے والا تھا. لو ہم نے وعدہ پورا کر دیا, ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا. اب اللہ فرمائے من خشی الرحمن. کہاں ہیں وہ جو رحمان سے ڈرتے تھے؟ اس کائنات کا بہترین ذکر قرآن, بہترین نصیحت قرآن, بہترین فکر قرآن, بہترین واعظ قرآن, بہترین بیان قرآن, سب کچھ قرآن ہے. اگر یہ ہماری قوم نا اس قرآن کو لے کر کھڑی ہو جائے اور قرآن کو پڑھنا سمجھنا شروع کر دینا, رب کعبہ کی قسم یہ مسلمان پھر سے اوج ثریا کو پہنچ جائیں گے. ہمیں تو فرصت نہیں ملتی دنیا جہاں کی کہانیاں پڑھنے سے. من خشی الرحمن. اللہ فرمایا کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے تھے. وجاء بقلب منیب. اور اللہ کی بارگاہ میں ستھرا دل لائے ہیں, رجوع کرنے والا دل لائے ہیں. اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ اکبر. لطف تو دیکھو یار قرآن کا, یار حسن تو دیکھو قرآن کا, ذائقہ تو دیکھو قرآن کا. من خشی الرحمن. یہ دیکھیں صدا کتنی خوبصورت ہے. ساری کائنات کے لوگ تڑپ رہے ہوں اور رب کی طرف سے صدا ہے من خشی الرحمن. کہاں ہیں جو رحمان سے ڈرتے تھے؟
वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और उनका दिल बड़ा साफ सुथरा था, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। जी आगे सारे हाजिर हो गए रहमान से डरने वाले। अब अल्लाह क्या फरमाएगा, उदखुलूहा बिसलाम, सारे के सारे सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। उदखुलूहा अमर का सीगा, उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद, सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। अब तुम्हारे लिए यह दाखिला हमेशा हमेशा का दाखिला है, तुम्हें जन्नत से फिर कभी निकाला भी नहीं जाएगा। उदखुलूहा बिसलाम, आओ दाखिल हो जाओ। आगे क्या फरमाएगा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह में कुरान पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह क्या फरमा रहा है, लहुम मा यशाऊन फीहा, जन्नत में क्या है तुम्हारे लिए, हर वो चीजें मा यशाऊन फीहा, जो तुम्हारा जी चाहेगा, जो तुम्हारा, बोलो तो सही ना यार, जी चाहेगा। यहां तक भी लिखा है बंदे का जी चाहेगा मैंने ये खाना है, अल्लाह की नेमत तैयार उसके हाथों में आ जाएगी, तैयार, बिल्कुल तैयार। अब आगे जो है ना, वालदैना मजीद, अल्लाह फरमाता है एक तो वो है जो तुम चाहोगे और एक वो है जो हम चाहेंगे। वालदैना मजीद, और हमारे पास मजीद भी है। जन्नत में जो चाहोगे मिलेगा, वालदैना मजीद, और मजीद भी है। मजीद क्या है, सब कुछ तो मिल गया है, रब की रहमत मिल गई, जन्नत मिल गई, जन्नत की आला नेमतें मिल गई, ईमान की सलामती मिल गई, पुल सिरा से बखैर व आफियत पहुंच गए। अब मजीद और क्या बचा है, 70 हजार जन्नती नौकर चाकर मिल गए हैं, 72 हूरें आ गई है, कई बर्रे आदमी फैला जो वो महल मिल गया है। अब और क्या चाहिए, वालदैना मजीद, अल्लाह फरमाते मजीद हमारे लिए और भी है। और क्या है, एक मुनादी निदा देगा, ए जन्नतियों क्या तुम राजी हो? कहेंगे क्यों नहीं राजी, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात में पैदा किया और अपने जन्नत का वारिस बना दिया है और अपनी रहमत हम पर की है, हम क्यों ना राजी हो? फिर मुनादी निदा देगा, वालदैना मजीद, तुम्हारे लिए मजीद। मजीद क्या है, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदो तुम्हारे लिए मेरी रजा हमेशा हमेशा के लिए है और मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं हूंगा। एक तफसीर ये है, वालदैना मजीद, रब की रजा हमेशा हमेशा के लिए और रब की नाराजगी तुमसे फिर कभी भी नहीं होगी, हमेशा के लिए। अब वालदैना मजीद एक और भी है, मजीद। अल्लाह अकबर। जनाब जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के लिए एक दिन खास किया है जिसके अंदर बरकत है। वो कौन सा दिन है, बोलो? जुमा। सुभान अल्लाह। वो कौन सा दिन है? जुमा। जनाब जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जुमे के अंदर एक ऐसी घड़ी है, उस घड़ी के अंदर अगर कोई बंदा उस घड़ी को पा ले ना, अल्लाह की रहमत उसको मिल जाती है। और कहा वालदैना मजीद, इस दिन को यौमुल मजीद भी कहा जाता है, जुमे के दिन को यौमुल मजीद भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि जुमे का ताल्लुक दुनिया में भी बड़ा गहरा है और आखिरत में भी बड़ा गहरा है। वो क्यों? वालदैना मजीद। क़यामत के दिन अल्लाह वालदैना मजीद का इनाम क्या देगा? सब कुछ मिल गया, रब की रजा मिल गई, रब की खुशनुदी मिल गई, रब की रहमत मिल गई, मगर एक वालदैना मजीद, एक खास इनाम ना अल्लाह ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। अब यूं समझे कि अहले जन्नत को अल्लाह जो एक ऐसा इनाम देगा, ये यूं कहे आज एक ऐसा सरप्राइज जिससे जन्नती जो वो खुशी से निढाल हो जाएंगे। वालदैना मजीद, हमारे पास एक और नेमत भी है तुम्हारे लिए, एक और क्या देगा? और क्या है? अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों, जन्नत के अंदर हर जुमे को, जन्नत के अंदर हर जुमे को, अच्छा जुमे का ताल्लुक दुनिया में भी है आखिरत में भी है, अल्लाह जन्नत में हर जुमे को
اہل ایمان کو اپنا خاص دیدار کروائے گا. یہ ہے والدینا مزید. لہم ما یشاؤن، تمہارے لیے وہ جو تم چاہو، کھاؤ پیو عیاشیاں کرو مزے کرو، وہ تو جو تم چاہو گے. اور ایک ہم ہے جو ہم چاہیں گے. مالک تو کیا چاہے گا؟ والدینا مزید، اور ہم تمہیں جنت میں ہر جمعے کو اپنا دیدار کرایا کریں گے. جب ایک دفعہ بندہ رب کا دیدار کرے گا نا، اس دیدار کی لذت ابھی اتری نہیں ہوگی، دوسرا جمعہ پھر آ جائے گا. رب کے دیدار کا لطف ابھی اتنا ہی نہیں ہوگا، پھر جمعہ آ جائے گا. یارو ایمان سے بتاؤ کہ جن لوگوں نے اولیاء کرام کے چہروں کو دیکھا، کہتے ہیں یار صدیاں ہو گئی ایسا چہرہ میں نے نہیں دیکھا. اور جن میرے پیارے نبی کے پیارے اصحاب نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا، کہ ساری کائنات ایک طرف، محمد رسول اللہ کا چہرہ ایک طرف. تیرے ایمان سے بتاؤ پھر وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب مخلوق اپنے خالق کو دیکھے گی، جس رب کو بن دیکھے سجدہ کرتے تھے، جس رب سے بن دیکھے ڈرا کرتے تھے، جس رب کے نام پر رب کو بن دیکھے دنیا کو دیا کرتے تھے، آج جب اس رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے یارو پھر مزہ نہیں آ جائے گا. والدینا مزید، تمہارے لیے ہمارے پاس اور بھی ہے، اور بھی ہے. تو کیوں نہ پھر اس رب کی محبت میں عبادتیں کریں. جناب رابعہ بصریہ کہتی ہیں میرے بس میں ہو نا، ایک ہاتھ میں میرے پاس آگ ہو اور ایک میں پانی ہو، میں تو چاہوں گی آگ سے جہنم کو جلا دوں، پانی سے آگ سے جو ہے وہ جنت کو جلا دوں، پانی سے جہنم کو بجھا دوں. آگ سے جنت کو جلا دوں، پانی سے جہنم کو بجھا دوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں یہ چاہتی ہوں ہر بندہ رب کی عبادت کرے، نہ جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف میں، فقط رب کی محبت میں عبادت کرے، رب کی محبت میں، رب کی رضا میں، رب کے دیدار کی طلب میں چاہتی ہوں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ والدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. عزیزان گرامی قدر، ابھی اس آیت کے، اس سورت کے مضامین بھی پورے نہیں ہوئے. انشاءاللہ اگلے جمعے بھی ان آیت کے وہ عظیم موتی، وہ عظیم نقطے احادیث طیبہ میرے مدنی آقا کی زبان مقدسہ سے ہم بیان کریں گے. آئیں پابندی کے ساتھ شرکت فرمایا کریں، وقت پر آ جائے کریں، قرآن کو لے کے چلیں گے، قرآن کو پڑھیں گے. یار دنیا کی کہانیوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، سارا کچھ ہے تو کتاب اللہ کے اندر ہے، کتاب اللہ کے اندر ہے. میں تو کہتا ہوں اگر ہماری قوم بیدار ہو جائے نا، اور ہماری قوم درس قرآن کا گلی گلی اہتمام کرے. ایک ہوتا ہے رسمی نہیں، مولوی صاحب اس قرآن کے لفظوں میں نقطے کیا ہیں، وہ نقطے بیان کرو، قرآن کے رموز بیان کرو، قرآن کی معرفت بیان کرو. ہمیں لطف آنا چاہیے. مزہ تو تب ہے قوم قرآن کو سن کے جھومنا شروع کر دے، قرآن کے نقطوں کو سنے آپ ناچنا شروع کر دیں، آپ وجد میں آ جائیں، سنبھلے نہیں. اور بھائی ہو کیا گیا ہے، بھائی پوچھنے کیا ہو. مولوی صاحب نے قرآن کی آیتیں پڑھی، دل کے تار چھڑ چکے ہیں، اب اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. مزہ تو تب ہے نا ہم گانوں پہ ناچنے والے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈانس کرنے والے ہیں، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتا، ہم تو تبلے کی تھاپ پہ جو ہے وہ رقص کرنے والے ہیں، ان گناہوں کے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں مست ہو چکے ہیں. خدا کے بندو، اہل ایمان کے لیے بہترین روح کی غذا وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے کتاب اللہ. قرآن کو پڑھا کریں، اور ایسا پڑھا کریں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں. پڑھیں تو صحیح نا ایسا، یار پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم قرآن کو دیکھ کر چوم کے رویا کریں، مالک میری بد نصیب، یہ خط تو تیرا آیا میرے لیے مگر مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. کم از کم اتنا تو کیا کرو نا یار. کتاب اللہ سے محبت کرو، گھر گھر میں قرآن پاک کے درس قرآن کا اہتمام کرو. ہم یہ نہ جانے لاکھوں روپے کے ایسے فنکشن کا انعقاد کر دیتے ہیں جس کا حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے بندو قرآن کو لے کے اٹھو. جناب عمر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جس دن قوم قرآن کو لے کے اٹھے گی اللہ ان کو عزتوں سے نواز دے گا، اور جس دن قوم نے قرآن کو چھوڑا تو ذلت پسپائی ان کا مقدر ہو جائے گی. آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہمیں تو اپنے عقیدے بھی قرآن سے ثابت کرنا نہیں آتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم تو رب کا ایک ہونا بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وجہ کیا؟ پڑھتے ہی نہیں ہم. آج یہود و ہنود نے قرآن پہ PhD کر کے اور قرآن سے اہل ایمان کو گمراہ کر رہے ہیں.
اب وہ کم علمی کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن سے محبت کرو، رب کا بھیجا ہوا خاص پیغام آپ کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور کوشش کیا کریں وقت پر پہنچ جایا کریں۔ اور پھر ظاہر ہے آپ تھوڑا سا تاخیر سے آتے ہیں تو ہم نے گفتگو کو سمیٹتے ٹائم کافی ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی وقت زیادہ ہو جاتا ہے، تو کوشش کیا کریں 1:20 پر تشریف لے کریں۔